ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ تزئین و آرائش کے بعد اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ قومی ٹیم کے ہیروز نے شائقین سے داد وصول کی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بابر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسٹار بیٹر نے کہا امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی اسٹیڈیم بھریں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے۔ شاہین آفریدی نے بھی عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا اسی سپورٹ اور محبت کی وجہ سے چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے۔ فخر زمان بولے کوشش کریں گے بہترین کرکٹ کھیلیں تاکہ ہر میچ میں اسٹیڈیم اسی طرح بھر سکے۔ یقین دلاتا ہوں جتنی محنت آپ نے کی اتنی محنت ہم بھی کریں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا مزدوروں سے خطاب، کہا ٹیم سے متعلق کبھی منفی نہ سوچیں، اللہ سے جیسا گمان کیا جاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، کوشش کریں گے چیمپئنز ٹرافی ہم ہی جیتیں۔ ہم بھی اتنی ہی محنت کریں گے جس طرح محنت آپ لوگوں نے کی ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ لوگوں کو رزلٹ دیا انشاءاللہ امید ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے دعائیں پازیٹیو رہیں ہر ٹائم۔ بیٹنگ ہو تو دل میں کبھی یہ خیال نہ رہے کہ ہمارا یہ پلیئر آؤٹ ہو جائے گا یہ پلیئر آؤٹ ہو جائے گا۔ جب تک آپ لوگ ڈرتے رہیں گے تو معاملہ ویسے ہی ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے جیسے گمان رکھتا ہے میں ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ میں جتنی باتیں ہو چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بھی اس میں بھی نہ ڈرے، بس ہماری سوچ صرف یہ ہو کہ انشاءاللہ چیمپئن ٹرافی جیتنی۔ محسن نقوی نے لاہور کے بعد کراچی میں بھی مزدوروں کے ساتھ کھانا کھایا۔ چیئرمین پی سی بی نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کام کرنے والے مزدوروں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ 700 ورکروں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین خود بھی ساتھ بیٹھ گئے، کہا آپ لوگ اس پروجیکٹ کے ہیرو ہیں، جو دعویٰ کر رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائے گا وہ ہار چکے ہیں۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دعوے کر رہے تھے کہ یہ اسٹیڈیم نہیں بنا پائیں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم جیتے اور وہ ہاریں۔ اس پروجیکٹ کے ہیروز جو ہیں وہ آپ لوگ ہیں۔ 3 مہینے کوئی ایک چھٹی نہ کر کے 18 گھنٹے یہاں پہ کام کرتے رہے، یہی ڈیڈیکیشن تھی جس سے یہ پروجیکٹ مکمل ہونا تھا۔ آپ نے اپنی ٹکٹ یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اڑان پاکستان قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے، چیلنجز کے باوجود معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا پاکستان میں مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے سامنے فلسطینیوں کی حمایت کا عزم بھی دہرایا۔ شہباز شریف 2 روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ بہتر مستقبل کے لیے حکومتوں کی تشکیل، یو اے ای میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ شروع۔ عالمی لیڈر، بین الاقوامی تنظیموں اور بزنسز کے سربراہ دبئی میں جمع ہو گئے۔ وزیر اعظم کا صدر یو اے ای شیخ محمد نے استقبال کیا۔ ملاقات میں اقتصادی، تجارتی اور ترقی کے لیے اشتراک و تعاون پر گفتگو کی گئی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ دبئی میں سمٹ شروع ہوئی تو وزیر اعظم نے پاکستان کا ویژن پیش کیا، کہا چیلنجز کے باوجود معیشت میں بہتری لانے میں کامیاب ہوئے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح 2.4% تک آ گئی۔ National Economic Transformation Plan Udan Pakistan is driving this change, focusing on exports, e-Pakistan and climate change. Pakistan stands at a defining moment of economic transformation. Headline inflation has dropped to 2.4%. وزیر اعظم نے دبئی میں غیر ملکی کاروباری شخصیات سے بھی اہم ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف نے کہا SIFC کے ذریعے پاکستان نے سرمایہ کاری اور مجموعی کاروباری ماحول بہتر بنایا ہے۔ شہباز شریف نے کویتی ہم منصب، سری لنکن صدر اور بوسنیا کے رہنما سے بھی ملاقاتیں کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے۔ اسلام آباد آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے ملکی فضائی حدود میں ترک صدر کے ہوائی جہاز کے ساتھ پرواز کریں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اپنے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم اور ترک صدر ہائی لیول اسٹریٹجک کونسل اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ پاک ترک قیادت علاقائی اور بین الاقوامی امور، غزہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں 60 سے زیادہ ملکوں کی بحری مشقیں۔ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ ISPR نے بتایا کہ پاک بحریہ غیر ملکی بحری جنگی جہازوں نے فارمیشن کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کے دوران مختلف آپریشنل مشقیں بھی دیکھیں۔ پاکستان نے بھی ایئر فورس اور غیر ملکی طیاروں کا شاندار
فلائی پاسٹ بھی پیش کیا گیا۔ بحری جہازوں نے مین اینڈ چیئرمین-شپ کا مظاہرہ بھی کیا۔ 60 ملکوں نے بحری جنگی جہازوں، ایئر کرافٹ، میرین اسپیشل آپریشن فورسز کے ساتھ حصہ بھی لیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون کے عزم کا اظہار کرنے پر بحری افواج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے IMF کے وفد کی ملاقات، سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا عدلیہ براہ راست بات چیت کی عادی نہیں، فائنانس ڈویژن کی درخواست پر مل رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے IMF وفد نے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے بتایا IMF وفد سے کہا کہ عدلیہ ایسے مشن سے براہ راست بات چیت کی عادی نہیں، فائنانس ڈویژن کی درخواست پر مل رہے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں۔ IMF وفد کیوں سپریم کورٹ آیا؟ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے تفصیل بتائی۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ وفد نے کہا معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق پر آگاہی چاہتے ہیں۔ جواب دیا ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، ماتحت عدلیہ کی نگرانی ہائی کورٹس کرتی ہیں، اصلاحات کر رہے ہیں، آپ بہترین وقت پر آئے۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ وفد نے کہا پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں۔ جواب دیا ہمیں عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چاہیے ہوگی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا کہ چیف جسٹس نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وفد کو بتایا کہ جوڈیشل پالیسی میکنگ کے لیے اہم ایجنڈے کو حتمی شکل دے رہے ہیں، اس سے متعلق کسی بھی تجویز کے لیے بالکل تیار ہیں۔ IMF وفد سے عدالتی احتساب اور ججوں کے خلاف شکایتوں کے ازالے کے طریقہ کار پر بھی بات ہوئی۔ اقوام متحدہ کے ذریعے $3 ارب سے زائد طالبان کو جا رہے ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز نے کہا متعدد ثبوت ملنے کے بعد امریکی صدر نے اقدامات کا فیصلہ کیا۔ امریکی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اربوں ڈالر طالبان کو ملیں اور طالبان افغانستان میں جسے چاہیں نوازیں اور جسے چاہیں سزا دیں۔ مائک والٹز نے کہا کہ US ایڈ پروگرام کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے، جس کی حمایت چیئرمین فارن افیئرز کمیٹی کر چکے ہیں۔ کانٹریکٹ در کانٹریکٹ دینے کی وجہ سے US ایڈ پروگرام امریکی حکومت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں ڈمپروں کی دہشت گردی جاری، بے قابو ڈمپر نے ایک اور شہری کچل دیا۔ ماڑی پور مشرف کالونی کے قریب موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ممنوع اوقات میں ڈمپر چلانے والے ڈرائیور کی 15,000 میں ضمانت ہو گئی۔ پولیس نے گرفتار 2 ڈمپر ڈرائیورز عدالت میں پیش کیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ملزموں پر لگائی گئی دفعات قابل ضمانت ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کرتے ہوئے فی کس 15,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سنا دیا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پشاور کے بیچوں بیچ ایک محلے میں کشمیری زبان بولی جاتی ہے۔ کشمیری محلے کے بزرگ رہائشی لال حسین سے ملوا رہی ہیں مدیحہ سنبل اپنی اس رپورٹ میں۔ پشاور کے اندر شہر بازار میں واقع یہ ہے تاریخی محلہ کشمیری۔ اس محلے میں 1947 سے 12 کشمیری خاندان رہائش پذیر ہیں۔ سب کشمیر کی جگہ یاد آتے ہیں، مجھے ہر وقت یاد کرتا، بالکل یاد کرتا۔ لال حسین 14 برس کی عمر میں کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں آئے۔ گزر گیا زمانہ، پانی ادھر، انڈیا نہیں چھوڑتا ہے کشمیر۔ کشمیر بڑی ڈٹی جگہ ہے، جنت ہے۔ لال حسین اپنے 5 بیٹوں، 1 بیٹی، پوتے پوتیوں اور نواسی نواسوں کے ساتھ اس محلہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فیملیز جو جڑی ہوئی تھی میری والدہ کی، تو اور کچھ کزن وغیرہ تھے میرے سارے، پھر ادھر آگے مقیم ہوئے۔ لال حسین اور ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے انہیں بھرپور محبت ملی ہے۔ اب بھی لال حسین کو اپنا وطن جموں کشمیر بہت یاد آتا ہے۔ کیمرہ مین ارسلان خان کے ساتھ مدیحہ سنبل، ARY نیوز، پشاور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔